السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ محترم ابرار اللہ شاہ صاحب اور میرے دیگر بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بزرگوں، آج ہم یہاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور آپ کے تذکرے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے۔ بزرگوں، یہ وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے جتنی خوبیاں تھی ان سب کو دیکھ کر اغیار مان چکے تھے۔ کہیں کا لقب دیا گیا، کہیں امین کا لقب، بہرحال جتنی اچھی سے اور اچھی خوبی ہوتی تھی اس صفت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بزرگوں، آپ کی وہ بابرکت شخصیت ہے جس کا تذکرہ سننے کے بعد آپ سے محبت تو بے حد ضروری ہے کہ خود بخود آپ کے تذکرے سے ہمارے قلوب آباد ہو۔ کسی ایک بزرگ کا ایک قول میں نے پڑھا کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے خوش نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خلق کا علاج کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے مرض میں جفا کے مرض میں مبتلا۔ بزرگوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت ہے، آپ سے صرف محبت ہی ہمارا عین ایمان ہے۔ آپ کی ایمان کے بغیر ہمارا اس جہاں اور اس جہاں دونوں بھی بیکار۔ سارا قرآن اور احادیث آپ کی تائید میں، آپ کی مدحت میں بھرے پڑے ہوئے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز ہم پر کھل نہیں رہی۔ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو خود بخود ہمیں یہ چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک لے جائے گی۔ آپ کی ذات بابرکت سے متعین ہماری روحانی بھی اور ہماری مادی ہر دو چیزیں آپ کی ذات بابرکت سے منسلک۔
اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ قرآن کہہ رہا ہے وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کے ذریعے جو ہے ہر چیز کو جو ہے حیات بخشی۔ وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے حیات بخشی ہے۔ بزرگوں، قرآن جہاں پڑھتے ہیں مگر اس کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اگر ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس پانی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ہی کو نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو جو ہے پانی سے حیات مل رہی۔ پانی اگر جو ہے کچھ دن نہ پیے ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی کا جو ہے پینا ضروری ہے۔ مگر آئیے آپ صلح حدیبیہ یا کسی جنگ کے موقع پر جو ہے یہ واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ جنگ کا جو ہے موقع تھا اور جتنا جو ہے پانی ضروریات وغیرہ کے لیے تھا سب ختم ہو چکا۔ اب کچھ برتن میں جو ہے کچھ پانی رہ گیا تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آ کے ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ پانی اب ختم ہو چکا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے، جو بھی پانی ہے تمہارے پاس لے کر آؤ۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے انگشت مبارک رکھتے ہیں تو پانی جو ہے فوارے کی طرح جو ہے اس میں جو ہے بھرنے لگا۔ تو بزرگوں، اس بات پر غور کرو کہ جو ہے پانی جو ہے سے زندگی جو ہے ہمیں ملتی ہے، مگر یہاں پتا چل رہا ہے کہ پانی جو ہے کس سے جو ہے منسلک ہے، کس سے آ رہا ہے۔ یہ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، ارے جو ہماری حیات کا جو سامان ہے وہ کہاں پر ہے۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا جو ہے جس سے تم زندہ رہ سکتے ہیں وہ بھی چیز جو ہے میری ذات سے منسلک ہے۔ جب میں جو ہے لگاتا ہوں تو پانی فوارے مار کے نکلتا۔ دیگر انبیاء کو جو ہے چٹان پر جو ہے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ جو ہے اس پر عصا مارے تو پانی نکل رہا۔ مگر آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت دیکھیے آپ کہ اس برتن میں پانی تھوڑا سا ہے، اس میں آپ اپنے جو ہے انگشت مبارک ڈالتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ 300 لوگ 1500 لوگ تک بھی جو ہے روایات میں آیا ہے کہ جو ہے اتنے پانی سے جو ہے سیراب ہوئے، اپنی ضروریات کو پوری کیے، پانی بھی پھر جو ہے ذخیرہ اندوزی بھی کیے۔ صحابہ فرمائے کہ یہ 1500 والی بات نہیں ہے، خدا کی قسم اگر 1 لاکھ لوگ بھی رہتے ہیں تو وہ پانی جو ہے ہمیں برابر جو ہے اس سے ہم سیراب ہو سکتے تھے۔ تو بزرگوں، یہ جو ہے ہم اگر دیکھتے، اگر قرآن اور حدیث پڑھتے، ان سے جڑتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کو ہم کہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں، زندگی اور اس سے منسلک چیزیں ہمیں ملتی کہاں۔ تو اسی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ جو ہے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ کے جو ہے ان چیزوں سے جو ہے ہم دور رہنے کی وجہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو ہے ہماری روحانی ہر وہ چیز آپ کی ذات سے منسلک ہے۔ پھر احادیث میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے آپ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ ارے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، عربی کا جاننے والا اس لفظ کو بخوبی جانتا ہے کہ تقسیم تو میں ہی کرنے والا ہوں مگر مولا تعالیٰ دیتا ہے، مولا تعالیٰ مجھے دیتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس حدیث کو اور پھر دوسری اور ایک جگہ ایک حدیث آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہی ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، ارے میری آنکھیں سوتی ہے مگر دل نہیں سوتا۔ بزرگوں، یہ حقیقت کی طرف جو ہے آپ کی اشارہ کر رہے ہیں
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا جو ہے جو مقام ہے وہ اس کی طرف بتا رہا ہے۔ خلق نہیں سوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح آپ ہم سوتے ہیں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، نیند لگتی ہے، تو جو ہے خلق کی جو ہے کیفیات سے جو ہے ہم برخاست نہ ہو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے آنکھ پہ میری، جیسا کہ ہم کئی دفعہ دیگر احباب سے سنتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے مگر پھر بھی آنکھ بند کر کے جو ہے ہم سوتے بولتے ہیں نا، یہ ہماری خود زندگی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آنکھ تو بند رہتی ہے مگر سوتا ہی نہیں، میرا دل تو جاگتا ہی رہتا۔ تو اس کو بزرگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی باخبر، کسی جو ہے جاننے والے اللہ والوں سے اور جو ہے ان سے جو ہے منسلک ہوئے تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی۔ اس لیے کہ جو ہے یہاں پر دن ہے، کسی اور ملک میں جو ہے رات ہے، تو مولا تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو نوازتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، چاہے رزق کا ہو، چاہے تمام ضروریات ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جو ہے یہ سانس بھی جو ہے ہر ساتھ آپ کو جو ہے دی جا رہی ہے، سانس کا جو ہے لمحہ جو ہے آپ کو ہر وقت عطا ہو رہا ہے۔ تو بزرگوں اس چیز کو غور کرو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، تو ہر لمحہ جو ہے مولا تعالیٰ جو ہے عطا کر رہا ہے اس کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قلب ہمیشہ جو ہے میرا ہوشیار رہتا ہے، وہاں سے ہمیشہ آتے رہتا ہے، مجھے پھر جو ہے دینا ہے، تقسیم کرتے رہنا، یہ مطلب ارے حیات وہاں سے مل رہی ہے، مجھے بھی حیات مجھے بھی دینا ہے، اسی کو جو ہے مجھے دیتے رہنا ہے، یہی جو ہے کام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اس کو جو ہے مزید سمجھنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ تو اللہ والوں کے جو ہے دامن سے اگر ہم منسلک ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم پر جو ہے کچھ آپ کے مقام و مرتبے سے ہمیں جو ہے آشنائی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ قرب ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تو حران ہمارے ساتھ ہے، قریب ہے، اگر ہم اس سے جو ہے بے خبر ہیں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انما انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے جو ہے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ یہ چیزیں اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جو ہے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ قرآن تو کہہ دیا ہے، اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مبارک ہے کہ جب تم اپنے جو ہے گھر میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو جو ہے سلام کرو، اگر گھر والے کوئی بھی گھر کا فرد گھر میں موجود نہ ہو تو کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سلام کرو۔ کیا چیز یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے جو ہے مکین الساکین ہے، اس کے رہنے والے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے بزرگوں، اس سے جو ہے آشنائی حاصل کرنا جو ہے اگر کرے تو ہماری دین اور دنیا دونوں جو ہے ہمارا مقدر، یعنی ہماری کامیاب زندگی یہی ہے، اس کے بغیر اور کوئی جو ہے زندگی ہی نہیں ہے، ورنہ زندگی جو ہے بے مقصد ہم نے گزاری اور چلے گئی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا اگر قرب اور آپ کی جو ہے محبت اور الفت اگر ہم حاصل نہیں کریں تو زندگی جو ہے خسیرت دنیا اور آخرہ کا جو ہے مصداق ہے۔ مقصد تخلیق ہمارا یہی ہے کہ جو ہے اس کو حاصل کرنا۔ تو بزرگوں اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت سے ہر وہ تمام چیزیں جو ہے منسلک ہیں، کہ جو ہماری روحانی چیزیں بھی جو ہے آپ سے منسلک۔ آپ کی اس جہاں میں آپ کے ظہور کے بعد کئی جو ہے انبیاء نے جو خوشخبری دی تھی، تو ہر زمانے میں جو ہے اولیاء اللہ تعالیٰ کے جو ہے چاہنے والے، اس کے حبیب کے چاہنے والے موجود رہتے ہیں،
ان کے بغیر دنیا جو ہے جس دن خالی ہو جائے گی اسی دن قیامت کا نام ہے۔ تو جس طرح پہلے والے انبیاء نے جو ہے اپنے جو ہے ماتحت کو جو ہے اپنے جو ان پر ایمان لائے ہیں ان کو جو ہے یہ بتائے کہ دیکھو ہمارے بعد جو ہے ایک نبی آنے والا۔ تو آپ کے دیدار میں اور شوق محبت میں جو ہے کئی لوگ جو ہے جس کو جو ہے ہم پادری کہتے ہیں یعنی راہب بھی کہتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت میں انتظار میں انہوں نے سالوں گزار دیے، جس میں سے ایک سلمان فارسی بھی ہے اور بحیر راہب بول کے بھی ایک جو ہے پادری ہے، ایک راہب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے تجارت کی جو ہے نیت سے، تجارت کے جو ہے غرض سے نکلے، تو ایک مقام پر پہنچے، مقام بحیرہ، اس کا جو ہے وہاں کا ایک راہب تھا۔ اس علاقے میں جو ہے بات مشہور تھی کہ وہ کسی سے جو ہے نہ ملتا تھا نہ اس سے کسی سے ملاقات کرتا تھا، بس اس کو ایک دھن تھی کہ بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو۔ زندگی مانگتے اسی لیے تھے کہ مولا کہ ہمیں جو زندگی دے رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دیدار کے لیے ہماری زندگی کو بڑھاتے رہے۔ تو مقدر ان کا جاگا، تو جب آپ ابو طالب کے ساتھ جب نکلے ہیں تجارت کے لیے تو جو ہے وہ خود بخود باہر آیا، قافلے میں جو ہے تلاش کرنے لگا ہے، تلاش کر کے دیکھ کے جو ہے آپ سے جو ہے مخاطب ہو کے جو ہے بولا کہ جو ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری دنیا پر جو ہے جن کی حکومت چلنے والی۔ تو مجمع میں جو لوگ تھے وہ لوگ اس سے پوچھے ہیں کہ تم نے یہ چیز کیسے پہچانا؟ تو بزرگوں وہ غور کرو اس راہب کے جملے پر، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو جو ہے جتنے بھی جو ہے درخت اور پتھر سجدہ کر رہے ہیں، اس کی اور درخت اور شجر اسی کو سجدہ کرتے ہیں جو مولا تعالیٰ کا جو ہے نبی ہوتا ہے، اس کے سوا کسی کو بھی درخت اور شجر جو ہے سجدہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو درخت اور جتنے شجر تھے یہ سجدہ کر رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی آخری نبی ہے۔ تو بزرگوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے الفت میں دیدار میں جو ہے زندگی گزار رہا ہے، تو مولا تعالیٰ جو ہے ساری دنیا جو ہے اس کے سامنے کھول کے رکھ دے رہے۔ آپ اور ہم کو جو ہے آپ کی ذات بابرکت پر جو ہے ایمان لائے ہوئے، ہم کیا نہیں کر سکتے؟ اس دنیا کو جو ہے ہم اپنے جو مقام و مرتبہ جو دیا ہے اس کو جو ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس مادیت کے عالم میں جو ہے پھر کے ہم جو ہے خود بخود جو ہے دور ہوتے چلے گئے۔ ارے خالی آپ کے شوق میں جو ہے جو زندگی گزار رہا تھا تو اس کو مولا تعالیٰ جو ہے ان احوال سے جو ہے اس کو نوازے ہیں۔ آپ اور ہم تو جو ہے مولا تعالیٰ کے جو بندے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت ہے، جو آپ پر جو ہے اسلام لا چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں، اگر آپ کا اور ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ یہ قابل غور چیز ہے یہ ہمارے لیے کہ جو ایک مومن نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ خالی آپ کی نسبت کے طفیل کر رہا ہے، ہمارا معاملہ جو ہے کس طرح وہ جو ہے کریں گے؟ پہلے ہی ہمارا جو ہے جو معاملہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جو ہمارا تعلق ہے قوی سے قوی ہے، اس نعمت سے بڑھ کر جو ہے کوئی نعمت ہمیں اس دنیا میں جو ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بزرگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ ذات مبارک ہے کہ جس کا جو ہے یہ محبت ہمارے اگر قلوب میں جو ہے جاگوزی نہ ہو تو جو ہے ہم اس دنیا میں جو ہے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ہماری ہر وہ چیز جو ہے اس سے جو ہے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جو ہے محبت کرنا۔ خود قرآن فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو۔
تو ہوگا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ارے میری جب محبت کریں گے تو خود خالق کائنات تم سے محبت کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخشے. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم جو ہے اللہ کو چاہتے ہیں تو اتباع کرو. تو مطلب کیا ہے اس چیز کا، اس آیت مبارکہ کا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تک اگر ہم کو پہنچنا ہے تو سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے مولا تعالیٰ. اور جب تک اللہ تعالیٰ تک اگر ہمیں پہنچنا ہے اور آپ کی محبت ہونا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں آپ سے محبت اور آپ کے جو ہے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہماری اتباع بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے محبت بھی ہوں. پھر اس کے ساتھ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں ارشاد قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو بزرگوں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے بتا دیے ہیں کہ جو ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگرچہ کہ جو ہے تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے جو ہے اولاد، وازواجکم اور تمہاری جو ہے بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ فرما رہے ہیں. کیوں؟ کہ انسان کو جو ہے سب سے پہلے محبت اپنے باپ سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باپ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو ہے وہ محبت جو ہے پھر اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. باپ کے رہتے ہوئے پر بھی جو ہے ہوتی ہے مگر باپ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے اولاد سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کو جو محبت ہوتی ہے وہ اس کی ازواج سے، بیویوں سے محبت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے خاندان والوں سے محبت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اموال اقترفتموها، اور ایسا مال جو ہے تم اس کو جو ہے کمائے ہیں، اور ایسی جو ہے تجارت تخشون کسادها، تم کو جو ہے ہمیشہ اس کے جو ہے نقصان ہونے کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے. ومساکن ترضونها، اور ایسے عالیشان مکانات کے جو ہے تم جس سے راضی ہوتے ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور ان کے رسول سے زیادہ محبت ہے، پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتربصوا، انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جو ہے فیصلہ کر دے. آگے جو ہے آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، آیت آگے ختم ہو رہی ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. تو بزرگوں اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے تم کو جو ہے اگر محبت ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو تمہارے باپ سے بھی زیادہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے تم کو محبت ہونا. اس کے بعد اپنی اولاد سے جو ہے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا ہے. یہ کسی جو ہے ان کے جو ہے اقوال نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. بتاؤ کہ جو ہے ہم اگر اس پہ پڑھتے عمل کرتے ہیں تو جو ہے ہمیں معلوم ہو قرآن اور حدیث سے جو ہے دوری ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے دور کر رہی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جو ہے تمہیں محبت ہونا ہے. کس سے؟ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، اپنے جو ہے بیویوں سے، اور اپنے جو ہے اموال جس کو ہم صبح و شام رہ کے جو ہے کماتے ہیں. ڈر بھی لگا ہوا رہتا ہے کہ جو ہے بزنس میں کب جو ہے لاس ہو جائیں گا، کب جو ہے فائدہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری کام جو کرتے ہیں پیسہ کمانے کے، پیسہ
کیا کرتے ہیں وہ پورے اہل عیال پر جو لسٹ جو گئی ہے ان پہ خرچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عالی شان محلات بنانے میں جو ہے لگا دیتے۔ پھر ہمیں وقت کب ملے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے محبت کریں؟ تو بزرگ آج یہ وہی چیز ہے کہ جو ہے اوپر کے جو ہے جتنے چیزیں ہم اس کے اندر جو ہے گھرے ہوئے، یا تو جو ہے والد کی محبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یا اولاد کی محبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یا مال و دولت کی جو ہے محبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یا جو ہے بزنس میں جو ہے ہم جو ہے گھرے ہوئے ہیں، یا ان سب سے جب اگر فرصت ملتی ہے تو جو ہے گھروں کے جو ہے کمپلیکس میں اپارٹمنٹس میں بنانے میں جو ہے باقی وقت گزر جاتا ہے۔ بتلاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے اب آپ جو ہے کب محبت کریں گے؟ ان سب چیزوں کے جو ہے کرتے کرتے جو ہے عمر ان حدوں میں آ جاتی ہے کہ جو ہے گھر بولتا ہے کہ جو ہے چلیے آپ جائیے، شہر خاموشہ بولتا ہے کہ آئیے، اس سب ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کے ہم پہنچے تک جو ہے یہ دو چیزیں کہتی ہیں، ایک چیز کہتی ہیں کہ جائیے، ایک چیز کہتی ہیں کہ آئیے۔ بزرگوں یہ سب چیزیں جو ہے کرنے کے بعد جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے بولے تو نہیں چلے گا۔ سب سے پہلی چیز آپ کو جو ہے سب سے پہلی چیز یہی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت کا حصول ہے، ان سے جو ہے محبت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو ہے متاع جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے لیونگ اسٹائل ہے، جو جتنی چیزیں ہماری آرائش کی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت دیر تک رہنے والی ہے، ہمیں فائدہ دینے والی ہے، بزرگوں جو ہے کب کس کا کیا وقت ہے جو ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی جو ہے عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان، وہ میجارٹی کی بات ہے، اکثریت کی جو ہے وہ بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اب جتنے جو بھی ہیں کہ جو ہے اکثریت میں آ جائے، وہ اپنا جو ہے مقدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سنبھلنے کے لیے موقع دے سکتے ہیں۔ اگر سنبھلنا ہمارا کام ہے، کب سنبھلیں گے؟ تو پہلے اگر یہ چیز حاصل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو یہ چیزیں جو ہے خود بخود دنیا جو ہے ہماری خود بخود عبادت میں ان کی محبت میں گزرے گی۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچے کہ سب کر کے جو ہے آخری وقت میں جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے کر لیں گے، بہت مشکل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے موقع مل سکے، مل بھی سکتا ہے، اگر کسی کا جو ہے مقدر زندگی اگر ساتھ دے تو جو ہے ہو بھی سکتا ہے، مگر اس کی کوئی جو ہے گارنٹی نہیں۔ تو بہرحال بزرگوں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اور اس کے رسول سے اگر تم یہ چیزیں جو ہے محبوب ہیں تو جو ہے تم انتظار کرو۔ بزرگوں آج ہمارے جو ہے اپنے صبح و شام ان چیزوں پر غور کر کے دیکھو کہ جو ہے ہماری اپنی جو ہے زندگیوں سے جو ہے برکتیں کیوں ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ ارشاد ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو فیصلے کے جو ہے وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بزرگوں کے ہم اب فیصلے کے جو ہے سننے کے لیے جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہدایت بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں یہ جب چیزیں بندہ جو ہے ان چیزوں میں جب گر جاتا ہے اس کو خود بخود جو ہے ان چیزوں سے جو ہے اس کو حاصل نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی الفاسقین، کہ فاسقین کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے دو چیزیں بیان کرے ہیں، حتی یاد احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی جو ہے راہ میں جو ہے کوشش کرنا، یہ دونوں چیزوں سے زیادہ اگر محبوب ہے تو جو ہے کسی معاملے کا جو ہے انتظار کرنا ہے۔ تو بزرگوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان سب چیزوں سے زیادہ جو ہے بندے مومن کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے محبت کرنا، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جو ہے کوشش کرنا ہے۔ اب کوشش کیا کریں گے؟
وہ زمانہ تو جو ہے ختم ہو گیا ہے مجاہدے کا. اب نفس کا جو ہے مجاہدہ تو جو ہے ابھی بھی باقی ہے. نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اگر ہمیں محبت ہوتی ہے تو جو ہے نفس کا جو ہے مجاہدہ بھی ہمارے لیے آسان ہوتا. یہ چیز اس آیت کے جو ہے سیکوینس میں جو ہے دلالت کر رہی ہے کہ اگر جس کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت ہو جائیں گی تو جو ہے مجاہدہ اس کے لیے جو ہے آسان ہو جاتا. اس کے بغیر اگر کوئی جو ہے کوشش کرتا ہے تو جو ہے کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کوشش، ہر وہ کوشش چاہے دینی ہو کہ دنیاوی ہو، یہاں پر جو ہے مطلق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کر رہے ہیں وہ جہاد فی سبیل ہی، اس کی راہ میں جو ہے کوشش کرنا. زیادہ تر معنی جو ہے یہی لیا جائیں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مطلب کہ اپنی جو ہے تمام خواہشات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوقیت دینا چاہیے. اگر فوقیت دیں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہتر ہے. تو بزرگوں، اسی طرح قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ بے شمار جگہ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بابرکت کے تعلق سے ارشاد ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہی جو ہے صراط مستقیم پر ہدایت دینے والے، آپ ہی کی ذات بابرکت. مگر بزرگوں، اس چیز کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے سمجھنا جو ہے ضروری ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصول کیسے ہوگا. اس زمانے میں تو جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صحابہ جو ہے آپ کے دیدار کے لیے جو ہے مشتاق ہو جاتے تھے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کیسی محبت کرنا چاہیے. ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے جو ہے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جو ہے آپ جا کر رہنے لگے. تو جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کو دیدار ہوا کہ اے بلال ہم سے تم ملتے نہیں، تو بزرگوں محبت اس کو کہتے ہیں. غور کرو کہ اسی وقت جس وقت رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ اسی رات جو ہے سفر کے لیے نکل جاتے ہیں. آتا ہے کہ روایتوں میں جو ہے مسلسل ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر کے آپ جو ہے اونٹنی پر نکل کے سیدھا مدینہ طیبہ کو آ جاتے ہیں. جو محبت اس کو کہتے ہیں. آج بتاؤ ہمارے ساتھ جو ہے تعلق کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا جو ہے کچھ خیال ہمیں صبح و شام آتا ہے؟ جبکہ ہماری دنیا بھی ہو چیزیں ہو کہ جو ہے اخروی چیزیں ہو، روحانی چیزیں، ہر چیز آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے. بتاؤ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے کیا ثبوت ہم دیتے ہیں؟ یہ تو میلاد ہم منا رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو ہمارا جو ہے کے لیے مقدر ہے، ہم کر رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہر دن دینا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے. جو دیتا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاہنے والا. کہ صرف ربیع الاول سال کے جو ہے ایک مہینے کچھ جو ہے 12 دن جو ہے منا لیں، یہ بھی جو ہے ہماری زندگیوں میں جو ہے برکت کا جو ہے موقع ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میلاد کے ذریعے ہمیں جو ہے آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تمہیں جو ہے سال میں نہیں بلکہ ہر دن اور ہر مہینہ ہر دن تمہیں کرتے ہی رہنا. یہ یاد دلا رہے ہیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے میلاد منائے 12 ربیع الاول 12 دن کر لیے اس کے بعد برخاست. یہ ابتدا ہے. آپ کو جو ہے اس کا عادی بنانے کے لیے جو ہے پریکٹس کراتے ہیں کہ 10-12 دن تاکہ آپ یہ کرنے کے بعد آپ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک محبت ایک چسکا اگر آپ کو لگ جائے تو باقی کے ایام بھی تمہارے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی جو ہے دیدار میں اور شوق و محبت میں گزر جائیں. یہ ہمارے لیے جو ہے ایک
اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ موقع دیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ جو ہے دنیا میں کئی اور بھی لوگ ہیں، خود ہمارے معاشرے میں آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اہل میں، ہمارے ہر جگہ، یہ ہمارا اپنا جو ہے مقدر ہے کہ ہمیں اتنی تو توفیق ہے۔ تو بزرگوں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ احادیث میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جو ہے اپنے بھائی سے، باپ سے، ہر وہ چیز جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے جو ہے تم سب سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تو قرآن سارے کا سارا اور سارے احادیث ہی ہمیں بتا رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت اگر دل میں آباد ہو جائے تو یہی ہمارے لیے جو ہے ہر دو عالم کا جو ہے ذخیرہ۔ تو بزرگوں، اس جیسے کئی بے شمار واقعات ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، اور قرآن تو بھرا پڑا ہوا ہے اس سے۔ بزرگوں، یاد رکھو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس زمانے میں جو ہے سب تو کلمہ پڑھتے ہیں، سب تو جو ہے تمام چیزیں کرتے ہیں، مگر سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھا گیا کہ جو ہے کیسے جو ہے سرکار کی جو ہے محبت کی جو ہے دلیل ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے جتنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے درود پڑھیں گے اتنا جو ہے ہماری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وارفتگی ہو۔ بزرگوں، یہی نہیں بلکہ جو ہے ہماری جو ہے دنیاوی حاجات اور ہماری جو ہے اخروی حاجات، ہر چیز آپ ہی کے ذریعے سے جو ہے پوری ہونے والی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم کو کوئی جو ہے کچھ ضرورت یا کوئی حاجت پیش آ جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ تو بزرگوں، یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص چیز نہیں بلکہ مطلق بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی چیز تم کو حاجت ہو جو ہے تم مجھ پر جو ہے درود کثرت سے کثرت سے پڑھا کر۔ خود بخود جو ہے ہماری جو ہے اس ضرورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے صدقے طفیل میں پوری کرے۔ ہم ان چیزوں سے جو ہے دور رہنے کے بعد کی وجہ سے ہم دنیا میں جو ہے جگہ جگہ جو ہے ہماری ضروریات کے لیے جو ہے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں راستہ بتا دیے ہیں کہ جو تمہاری ضروریات کا پورا ہونا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بارگاہ میں آئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوكَ، اگر کوئی اپنے جو ہے نفسوں پر جو ہے ظلم کیا ہے تو جاؤوكَ، وہ آپ کے جو ہے دربار میں آئے، فاستغفر اللہ، اللہ سے جو ہے مغفرت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے جو ہے اگر بخشش کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہاتھ اٹھ جائے فَلَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور بضرور تم اللہ کو جو ہے توبہ قبول کرنے والا پائیں۔ تو بزرگوں، اس آیت کو جو ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک جو ہے یہ معاملہ تھا، معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے۔ جس کو جو ہے جس کا مقدر جو ہے آپ کی محبت سے جو ہے خالی رہنا ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پردوں میں ڈال دیتے۔ جس کو اگر مقدر ہے کہ وہ آقا کی جو ہے محبت سے جو ہے خالی رہے، اس کو جو ہے یہی چیز سمجھ میں آتی کہ جو ہے یہ صرف آپ کی حیات مبارکہ تک تھا۔ بزرگوں، یہ آپ کی جو ہے ظاہری حیات نہیں بلکہ جو ہے آپ کے جو ہے پردہ فرمانے کے بعد کی بھی زندگی سے بھی آپ کا تعلق، ٹھیس جو ہے تعلق اس کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات بابرکت سے ہے۔ ہماری اپنی ہر ضرورت کا تعلق جو ہے آپ ہی سے جو ہے ہمیں مل رہا ہے۔
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ والوں کی جو ہے بارگاہوں سے اگر ہم منسلک ہوئے تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئیں گی، اور زندگی کا یہی مقصد ہے بزرگوں۔ تو بہرحال تو کہنے والے یہ کہیں کہ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ حیات ظاہری تک تھا، مگر دیکھنے والوں نے اپنے آنکھوں سے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو ہے یہ کیفیت بالکل جیسی کی ویسی ہی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں سے پردہ فرمائے تو آپ کے جو ہے مزار اقدس پر جو ہے ایک صحابی رسول آئے اور آ کر جو ہے قرآن کی اس آیت کو جو ہے پڑھ کر جو ہے رو رو کر جو ہے وہاں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ وہ کامل یقین رکھنے والے تھے، اسی لیے آئے اور وہاں پر جو ہے اپنی جو ہے درخواست رکھ دیے، اطمینان ہو گیا، رخصت ہو گئے۔ تو وہیں اور دیگر جو ہے صحابہ بھی جو ہے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اس میں سے جو ہے ایک صحابی کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگتے ہی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دیدار ہوا، آپ فرمائیں کہ جو ہے جاؤ اس والا صحابی کو جو ابھی کہہ کر رو رو کر جو ہے اپنے جو ہے ظلم کا جو ہے چیزیں کہہ رہا تھا، اسے جا کر خوشخبری دو کہ مولا تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ بزرگوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی، اور یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ جو ہے ہر ایک کا جو ہے ایک الگ جو ہے عقیدہ، ہر ایک کا جو ہے ایک یقین الگ ہوتا۔ آنے والے صحابی آئے، اپنے یقین کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں پیش کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ میں، اور وہ چیز حاصل کی اور چلے گئے۔ معلوم تھا ان کو کہ جو ہے ہمیں جو ہے یہ چیز ملنے والی ہے، مل کے رہے گی۔ تمہارے دوسروں کو بھی جو ہے یقین ہونا نا، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جو ہے خان میں آ کے بولنے سکتے تھے کہ جو ہے یہاں تمہاری مغفرت ہو گئی، اور دوسروں کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ جس کو تم دیکھ رہے تھے آ کے جو ہے اپنی مغفرت جو ہے وہ مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے بخش دیا، تم جا کر اس کو کچھ خبری سناؤ۔ تو یہ اعلان ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے میری جو ہے جس طرح ظاہری زندگی ہے میرا جو ہے اسی طرح جو ہے پردہ فرمانے کے بعد کی بھی زندگی میری ہے، تم اپنی جو ہے حاجات لے کے آؤ، تم ایسا سمجھ کر میرے پاس آؤ تو میں جو ہے تمہاری جو ہے ضرورت کو جو ہے پورا کروں گا۔ تم مجھے جو ہے مدینہ طیبہ میں بٹھا کے تم جو ہے پیش کرو، یہ بھی جو ہے ہمارے اپنے جو ہے میں بتایا نا کہ جو ہے ہر ایک کا جو ہے یقین الگ ہے، ہر ایک کا جو ہے انفرادی جو ہے حیثیت ہوتی ہے، کوئی وہاں رکھتا ہے، نعوذ باللہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہاں بھی نہیں رکھے کہ آئے اور چلے گئے، بالکل جو ہے نا ویسے بھی لوگ۔ تو اسی طرح جتنے جو ہے نہیں ماننے والے ہیں کہ وہاں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہاں بھی نہیں یہ کہنے والے ہیں، اسی طرح جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہاں پر ماننے والے بھی لوگ ہے، جس کی جیسی نظر اس کو ویسا ہی نظر آتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میرے سے ویسا تعلق رکھ کے جو ہے تم مانگو۔ حدیث کے تعلق سے کیا آیا ہے کہ جو ہے جو جتنا میرے پر جو ہے درود پڑے نا اس کے لیے جو ہے اتنا فائدہ۔ درود کو سمجھے کیا ہے؟ درود کو بس درود شریف ہی پڑھے، سمجھ کے جو ہے پڑھ رہے ہیں، ارے یہ کام جو ہے اللہ اور اس کے جو ہے فرشتے کر رہے ہیں، کیسا اہمیت والا کام ہے، خالی ہم بس پڑھ رہے ہیں، اس کی حقیقت اس کو جو ہے سمجھے نہیں ہے بھی کیا ہے درود۔ تو بزرگوں، جیسا ہمارا تعلق رہیں گا ویسی جو ہے ضرورت کو جو ہے انہوں پورا کریں گے، انہوں مطلب بتا دیے۔ تو صحابی رسول بولے کہ یا رسول اللہ میں کتنے بار درود شریف پڑھوں؟ تو 1/3 فرمائے، پھر فرمائے کہ یا رسول سرکار فرمائے کہ اگر اس سے زیادہ بھی کرے تو تمہارے لیے بھلا، پھر فرمائے کہ 2/3، پھر سرکار فرمائے کہ اس سے بھی زیادہ کرے تو تمہارے لیے بھلائی۔ بزرگوں حقیقت کی طرف جو ہے لے کر جا رہے ہیں، سرکار جو ہے بتا رہے ہیں، پھر آپ
साहब फरमाए कि 3/3 मैं पढ़ता हूँ या रसूल अल्लाह, तो सरकार फरमाए कि बेहतर है, और इससे ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो सरकार फरमाए, तो वो साहबी फरमाए कि या रसूल अल्लाह मैं पूरा का पूरा वक्त आप पे दरूद पढ़ूंगा। तो सरकार फरमाए कि जितना तुम दरूद पढ़ेंगे वो तुम्हारे लिए भलाई। अब दरूद अगर हम पढ़े सरकार को जो है मदीने तैयबा में रखकर, उसका कुछ उसको उतना फायदा मिलेगा, और अपने करीब रखकर पढ़ेंगे और उससे ज्यादा जो है फायदा हमें मिलेगा। कहने वाले ये कहते हैं कि जो है सरकार तक जो है दरूद पहुंचा दिया जाता, सरकार जो है सुनते नहीं है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, करते हैं, ये करते हैं। पढ़ते अगर कुरान हदीस तो जो है ये बातें ही नहीं करते। आपका जो है मकाम मर्तबा अगर कुछ जरा भी जो है खुश था तो जो है ये बातें ही नहीं करते। अरे सरकार के जो है एक सहाबी जो मीलों दूर जो है जो देख सकते हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, एक वक्त तो जो है जंग के लिए भेजे हैं उस वक्त, तो आप जो है यहाँ मदीने में रहकर जो है मिंबर से जो है रहनुमाई कर रहे हैं कि या सारिया इलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो कि जो है दुश्मन पीछे से हमला कर रहा है। अरे एक नबी के साथी का ये हाल है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम मर्तबा होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ऊंचाई नहीं करते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वजीर आया फिल समा वजीर आया फिल अर्ज़। अरे मेरे दो वजीर जो है आसमान में है और दो वजीर मेरे जमीन में है। अरे तुम्हें ये बता रहे हैं कि जो है मेरी बादशाह तुम दुनिया में समझ रहे हो, अरे जहां क्या उस जहां आसमानों पर भी जो है मेरी बादशाहत है। इसका मतलब क्या है, दो वजीर मेरे आसमान पर है, क्या मतलब। जिब्राइल और मीकाईल दो मेरे वजीर हैं आसमानों पर, तो मतलब यह है कि जो है वहां पर भी आपकी जो है बादशाह चलने वाली है। जमीन पर तो खैर है, देख रहे हैं, बादशाह तो चल रही। ये तो समझ में आता है कि जो है यहाँ कैसे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मामला, तमाम चीजें जो है यहाँ देखे तो समझ में आ रही कि जो है इस जहां क्या बादशाह है, और आसमानों में जो है कैसे बादशाहत है। किसी जंग के मौके पर जो है जिब्राइल शायद या जो है जंग उहद है या जंग बदर का मौका है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है आए अपने फरिश्तों के साथ जो है उस जंग में शरीक हुए। बगैर इजाजत जो है आप ऊपर चले गए, आसमानों में दरवाजा नहीं खुल रहा है, कौन। तब खटखटाए आसमान को तो जो है आवाज आई कि कौन, तो बोले कि मैं जिब्राइल। मालूम था कि जो है जंग के लिए जंग उहद या बदर में गए हुए थे, तो बोले कि जो इजाजत लिए, नहीं लिए, बगैर इजाजत क्या गए, तो जाओ इजाजत लेकर आओ। वहां पर फिर आसमानों से जो है फिर जमीन की तरफ जो है आना पड़ा। वो ये है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। मेरे दो वजीर जहां आसमानों में है वहीं जो है जमीन में भी दो मेरे वजीर है। फिर आते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इजाजत लेके जब जाते हैं, तो फिर जब दरवाजा खुलता, ये है बुजुर्ग आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मकाम। वैसे की सोहबत में अगर रहे बस अलबिही कबीरा, बाखबर की सोहबत में अगर रहे तो मालूम होगा हमको जो है कहाँ जो है वक्त है बुजुर्गों। दुनिया जो है मादियत में जो हम इतने जो है मसरूफ है कि जो है पता नहीं कर सकते, छुटकारा जो है हमें मिल नहीं रहा। कुरान जिस तरह बताया है कि उधर वालिद है, वालिद से निकले तो बेटे के पास गए, बेटे के पास से निकले तो जो है बीवियों के पास गए हैं, बीवियों के पास से निकले तो जो है कारोबार की तरफ गए हैं, कारोबार की तरफ से निकले हैं तो जो है फिर पलट के जो है मकानों की तरफ आए हैं। तो बताओ इतने चीजों से जो हमें फुर्सत कहाँ है बुजुर्गों। कुरान कह रहा है कि बंदा मोमिन जो है इन चीजों में जो है फंसा हुआ है, इसीलिए आज हमारा जो है यह मामला है कि जो है अख्ताए आलम में जो है मुसलमान जो है हैरान और परेशान। यही मौला ताला का जो है फैसला है। बताओ कि जो है तुम जो है
نافرمانی کرے تو اس کا بدلہ تمہیں جو ہے اچھا ملے گا. ہم جو ہے مولا تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, تو بتاؤ کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہمیں کیسا جو ہے باعزت رکھیں گے اس عالم. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ارے تم جو ہے دونوں عالم میں جو ہے سرخرو اور بلند رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. تو کہاں گیا ہے ہمارا ایمان, یقین کہاں گیا ہے؟ یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم جو ہے ساری جو ہے دنیا میں جو ہے اٹھا کے دیکھو آپ, کوانٹٹی میں جو ہے اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہے ایک لہر سب جو ہے ہوا کی طرح جو ہے اڑ سکتے ہیں, مگر بیکار ہے. اس تعداد کا جو ہے کوئی وہ نہیں ہے. قابل لحاظ تعداد ہے مگر تعداد میں جو ہے کچھ وہ نہیں ہے. تو بزرگوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اگر محبت اگر دل میں اتر جائے تو دنیا ماں سوا جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. صحابہ بتا رہے ہیں کہ کئی صحابہ کا جو ہے واقعہ ہے کہ جو ہے کبھی جنگل سے جب گزر ہوتا ہے تو آپ لوگ, ہم تو جو ہے ایک معمولی جو ہے اشرف المخلوقات ہونے کے ایک جو ہے چھوٹی سی بھی جو ہے مخلوق سے ڈر جاتے. صحابہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جب جنگل سے گزر ہوتا ہے تو جو ہے یہ ندا دیتے کہ جو ہے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, جنگل سے نکل جاؤ, رات کے وقت اگر کچھ رہتا ہے تو جو ہے یہ ندا دیتے. بتاؤ کہ جو ہے ان کا اور ہمارا ایمان کہاں. بتا رہے ہیں, وہ سکھا رہے ہیں کہ ایمان تمہیں ایسا ہونا چاہیے, ساری دنیا پر جو ہے تمہاری بادشاہت ہونا چاہیے, ساری دنیا پر جو ہے غالب ہونا چاہیے, اگر ہم مغلوب ہو. ارے جب رات میں گزر ہوتا تو جنگل کی تمام جو ہے موذی مخلوق جو ہے جنگل سے نکل جاتے تھے. اسی طرح اگر دل میں اگر کوئی واقعہ اگر ان کو جو ہے راستہ اگر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا تو ندا دے کے جو ہے کہتے تھے کہ ہم راستہ جو ہے بتلاؤ کہ جو ہے, تو وہ جانور جو ہے موذی جانور جس سے آپ ہم خوف کھاتے ہیں وہ جو ہے راستہ بتاتے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایمان اور آپ کی جو ہے محبت اگر دل میں ہو جائے تو ساری دنیا جو ہے آپ کے تابع. یہ بتا رہے ہیں صحابہ کی زندگی, یہ بتا رہی ہے کہ جو ہے اگر ہمارے قلوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد رہیں تو زندگی کا جو ہے کوئی شے بھی ہمیں جو ہے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی, چاہے کتنی بڑی سے بڑی بھی. تو بزرگوں, تو ان چیزوں کا جو ہے حاصل کرنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. ہم غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو ہے کب یہ چیز جو ہے ہماری اپنی جو ہے زندگی جو ہے کس مرحلے پہ جو ہے, اور ہم کب جو ہے ہمارا اپنا جو ہے جائزہ لینا چاہیے کہ جو ہے ہم کہ ہمارے قلوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جو کتنے آباد ہے اور کتنے جو ہے غیر آباد ہے. غیر آباد ہے تو سب سے پہلا کام جو ہمارا یہی ہے کہ جو ہے اس کو آباد کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت سے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معلوم ہے یہ تمام چیزیں جو ہے امت ہے, یہ چیز جو ہے مادیت میں جو ہے انہیں گھرا ہوا رہے گا, مگر پھر بھی جو ہے اس کو جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلنے کا جو ہے موقع دیتے رہتے ہیں, اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جو ہے تم اپنی جو ہے اولاد کو جو ہے وصیت کرو کہ تم جو ہے مجھ سے محبت کرے. بتاؤ بزرگوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ جو ہے ہم اپنی جو ہے نسلوں کو ایسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت سے ان کے قلوب کو آباد کر سکتے. اگر ہم ہی اس راہ پر نہیں چلے تو جو ہے ہماری جو ہے نسل جو پیچھے آنے والی ہے وہ کہاں چلے گی؟ بتاؤ, اگر ہم جو ہے صبح و شام دنیا اور ماسوا میں جو ہے ہم گھرے ہوئے رہیں تو ہماری جو آنے والی جو پیچھے کی نسل ہے کیا اس راستے پر آئے گی؟ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ جو ہے دیکھ رہی ہے آپ کو
याद रखो कि इन चीजों को जो है आपकी औलाद को जो है बोलने की जरूरत नहीं है। तब अगर हम उस चीज पर जो है चले तो औलाद खुद ब खुद जो है पीछे आएगी। अगर हम सीधे रास्ते से हटकर जो है टेढ़े रास्ते पर जब जाएंगे तो जाहिर खुद ब खुद आपके पीछे आने वाला आपका जो है अहल याल है, आपकी बीवी बच्चे हैं, खुद ब खुद आपके पीछे आए। लोग मसूलुन अन रइयतिही, अरे तुम में का हर एक जो है अपनी जो है जिम्मेदार हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में का हर कोई जो है पूछे जाना है, रिस्पॉन्सिबल अल्लाह ताला की जो है बारगाह में जो है पूछा जाएगा कि तुम्हारे अपने मातहत के ताल्लुक से, तो बच्चों के ताल्लुक से जो है पूछेंगे मौला ताला क्या तुमने जो है तुम्हारे अहले आल को जो है तुमने मेरी और मेरे हबीब की मोहब्बत सिखाई। ये पूछेंगे बुजुर्गों, जो भी जो है अपने अहले आल का रखने वाला है अल्लाह ताला उनसे जरूर पूछेगा कल कि तुमने जो है अपनी औलाद को जो है मैंने अमानत दिया था, ये बीवी बच्चे जो चीजें हैं ये अल्लाह ताला जो है अमानतन हमें दिए हैं, अमानत में जो है खयानत नहीं होना चाहिए। तो जैसे मौला ताला जो है दिए हैं उनको जो है उसी रास्ते पर जो है लगाना है। तो ये कब होगा? अगर हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से जो है मोहब्बत करेंगे तो कल अल्लाह ताला को जो है हम और उसके नबी को और अल्लाह को जो है हम जो है कुछ जवाब दे सकेंगे। वरना हम इस जो है बारगाह में जो है अल्लाह और उसके रसूल के खड़ने के लायक भी नहीं रहे। क्यों? अल्लाह और उसका रसूल ने जो है यह फरमाया है कि तुम्हारे कुलूब जो है अपनी नस्लों को जो है तुम मेरे और जो है मेरे हबीब की मोहब्बत। तो बताओ जो हमने क्या किया? कभी हम इस पर जो है गौर और फिक्र करते हैं, गौर और फिक्र करते हैं तो बेटे आप क्या कमाए, आप क्या पढ़ रहे हैं, बेटे आप कितना कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो है फजूल मत खर्च करिए, आप जो है फला जो है ऐसा मत करिए। कभी हम ये सिखाए अपनी औलाद को बेटे कि आप नमाज पढ़े, बेटे आप जो है कुछ गलत काम तो नहीं करे। बाकी आप सालिहात ये है आपके कि बाकी रहने वाले जो अमल है नेक जो है कल के काम आने वाले ये है। औलाद जो है ज़ख़ीरा है हमारी, औलाद को अगर नेक बनाएंगे तो हमारे लिए फायदे का जो है सौदा रहेगा। अगर औलाद को जो है हमें नेक नहीं बनाएंगे तो याद रखो खसारे का जो है सौदा है। उनका जो है जिंदगी तो गुजरेगी, हमारी अपनी जो है जिंदगी जो है अल्लाह ताला की जो है नाफरमानी में गुजर रही है, बेबरकती जिंदगी गुजर रही है। अगर बुजुर्गों अगर इसी हालत में अगर हम अपनी औलाद को बेनामी जिंदगी में छोड़कर अगर हम इस दुनिया से अगर खुदा न करे हो जाएंगे तो हमारी नस्ल को जो है पीछे जो आ रही है बताओ को जो है इसी तरह पूरा रास्तों पर चला जाएगा तो आपको जो इसको जो है बदला मिलता रहेगा। हदीस है सही आती अरे तुम अपने जो है बुरे अमाल की वजह से अपने मरे हुए लोगों को तकलीफ मत दो। ये जो अगर जो है पीछे कुछ गलत काम करेगी इसको आप जिंदगी में देख कर जो है उसको सुधारे नहीं। अगर इसी तरह वो काम करता रहेगा तो उसके जो है बदला उसका बुराई का बदला जो है आपको भी मिलता रहेगा। हदीस बता रही है कि तुम अपने बुरे अमाल की वजह से अपने मरे हुए लोगों को तकलीफ मत दो। बुजुर्गों ये जो है चीज अमानत है, इसको जो है हम कहां तक वो करें। आप सुबह से शाम तक भी जो है अगर उसको बिठा के बेटे अल्लाह की मोहब्बत ये, बेटे रसूल की मोहब्बत ये बोल के निवाला बना के डालते जाएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले वो मोहब्बत आपके जो है कुलूब में जो है वाबस्ता होना, आपके दिल में होना, तो बच्चे पे जो है वो चीज असर करेगी। हमारा ही दिल अगर जो है उससे खाली है, बच्चों को अगर तरबियत करे तो बच्चे को जो है हजमिश नहीं होगा। बच्चा जो है बोलेंगे सामने तो बोल रहे हैं अब्बा के उन्हें भी सुनते रहना, पीछे जाके उन्हें खुद बोलता बच्चा खुद बाबा तो जो है करते नहीं मोहब्बत हमारे को सिखा रहे। तो बुजुर्गों ये चीज नहीं होना चाहिए, ये अमानत है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो है अपनी औलाद को जो है उससे मोहब्बत करो। उसके साथ भी फरमा रहे हैं कि जो है मेरे अहले बैत से भी जो है वसीयत मोहब्बत करो। ये मैं वसीयत कर रहा हूं, सरकार फरमा रहे हैं कि जो है ये मैं वसीयत कर रहा हूं, जहां तुम्हारी औलाद को जो है तुम सिखाओ मुझसे मोहब्बत करो, वैसी जो है फिर मेरी औलाद से मोहब्बत, मेरी औलाद से इतरत से मोहब्बत करो। तो बुजुर्गों कहां है ये चीज?
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت، یہ سب ہمارے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت ہے بزرگوں، اس چیز کو جو ہے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی چیز جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے تم قرآن کی جو ہے تلاوت کرتے رہو۔ تو بزرگوں جہاں وہ چیزیں بتائے اسی کے ساتھ جو ہے سرکار جو ہے قرآن کا بھی جو ہے پڑھنا بتائے۔ تو زندگی ہماری جو ہے ہو کیا گئی ہے، قرآن جو ہے زندوں کے لیے آیا ہے، مگر ہم جو ہے کب قرآن کھولتے ہیں، کوئی اگر جہاں سے جا رہا تو اس کے بازو بیٹھ کے یاسین پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ بھی جو ہے طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم بھی نہیں پڑھتے، مدرسے سے بچوں کو بلائیے، واہ 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 واہ، کتنی جو ہے دین سے دوری ہو گئی کہ ہم کو جو ہے قرآن بھی پڑھنے کی بھی جو ہے توفیق نہیں ہے۔ حالات اپنے جو ہے معاشرے میں دیکھیے، قرآن اگر جو ہے کوئی جا رہا ہے تو جو ہے اس کے لیے کیوں ان کی روح جلدی نکلنا، معلوم یہ ہو رہا کہ آپ اتنے بیزار ہیں کہ ان کو جلدی بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے، جانے والے ہیں، مردوں کے لیے قرآن ہے۔ قرآن تو جو ہے زندوں کے لیے ہدایت کا جو ہے ہمارا سبب ہے، اسے ہدایت لینا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ارے ہر وہ چیز تمہاری زندگی سے متعلق، ہر وہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مستتر لکھا ہوا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں قرآن پہ جو ہے پڑھنا ہے، اس پہ جو ہے عمل کرنا ہے۔ قرآن حدیث پڑھے تو جو ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت حاصل ہونے والی ہے، اس کے بغیر جو ہے ہمیں وہ چیز حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں جا رہے ہیں آپ جلسے سن لیے، یہ سن لیے، مل جائیں گے ایک ایک چیز جو ہے آپ کو کبھی کبھی مل جائیں گے، اس پر عمل کرے تو ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے وہ چیز چھوڑتے ہی پھر وہ چیز بھی جو ہے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اور کوشش آپ کا کام ہے کہ ہمیشہ جو ہے لگے ہوئے رہنا ہے۔ دنیا کے لیے کیسے ہم کوشش کرتے ہیں صبح و شام، یہ تو آخرت ہے، یہ چند سالہ زندگی ہے، یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا کچھ جو ہے خیال ہے؟ 50,000 سال کا جو ہے ایک دن ہوگا، بتاؤ آپ عقل مند آدمی جو ہے ترجیح کس کو دے گا، اس دنیا کو یا اس دنیا کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ارے تم دنیاوی زندگی کو جو ہے تم ترجیح دے رہے ہو، اور آخرت تو جو ہے خیر بھی ہے، اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے اچھی بھی نہیں ہے اور باقی بھی رہنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بل تؤثرون، ارے تم ترجیح دے رہے ہو اس دنیا کو جو چند سالہ زندگی ہے۔ زندگی کیا زندگی ہے؟ جو جیا اسی کی زندگی ہے، چلا گیا انہیں بولے تو برخاست۔ بتاؤ کسی کی جو ہے عمر جو ہے 15 سال 20 سال 25 سال میں چلا گیا، برقع زندگی ختم۔ آخرت کے لیے جو ہے کیا اس نے کوشش کی ہے؟ یہ فکر ہونا چاہیے۔ راستے پہ اگر آتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو یہ چیز تمہیں کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی ہے یہ مال اور جو ہے یہ سب چیزیں۔ قیامت کا دن جو ہے جو چیز ہمیں کام آنے والا ہے کیا ہے وہ؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، ارے اس دن جو ہے تمہاری جو ہے یہ دولت، تم ملینر ہوں گے، تم بلینر ہوں گے، سوک یہی رہنے والا ہے، یہ تمہارے لیے کوئی ایک پیسے کا فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جو تم کھائے مولا تعالیٰ کی راہ میں، جو تم خرچ کرے، اپنی اولاد کو جو کھلائے ہی زینت رہتی دنیا میں تب تک تم رہے، یہی تمہارے لیے جو ہے ذخیرہ ہوگا۔ جو دولت تم چھوڑ کے جائیں گے تمہارے لیے جو ہے وبال ہے۔ جو تم دولت جو چھوڑ کے جائیں گے اس پر جو ہے عیش کوئی کرے گا، اس کا جو ہے حساب تم کو دینا پڑے گا۔
المال والبنون، یہ جو تمہارا مال ہے اور یہ تم جو بیٹوں پہ جو فخر کرتے ہیں، میرے کو ایک بیٹا ہے، 10 بیٹے ہے، 4 انجینئر ہے، 10 ڈاکٹر ہے، ارے کچھ بھی ہوگا، سائنٹسٹ بھی بن جائے، کچھ ہونے کام آنے والا نہیں ہے. یاد رکھو، سائنٹسٹ بھی بن جائے، انہیں بڑے سے بڑا جو ہے تمہارے کوئی سپر ملک کا جو ہے انہیں سائنٹسٹ بن جائے یا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی بن جائے، تمہارے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے. وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ولد اگر وہ سب تک صالح اولاد اگر نہ ہوگی تو تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے. تم سپر پاور کا جو ہے بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، یہ تمہارے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے. فائدہ کب ہوگا؟ جب تم اس کو نیک بناؤ گے. اور آپ جب تم جانے کے بعد جہاں کے لیے جانے کے بعد جب وہ دعا کرے گا کہ مولا میرے باپ کو تو بخش دے، بس ہے اس کے لیے. اگر مولا تعالیٰ شرط لگائیں گے جو دعا کرنے والا صالح ہو. اولد صالح یدعو لہ، ارے ایک نیک فرما بردار بیٹا جو ہے اپنے باپ کے لیے جب دعا کرتا ہے تو مولا وہ جو ہے ذخیر آخرت ہوگا، وہ باپ کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا. والمال والبنون، تمہاری جو ہے دولت ہے، تمہارے جو بیٹے ہیں کچھ کام آنے والے نہیں ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو کام آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ صرف قلب سلیم ہے. قیامت کا دن حشر میں جو چیز کام میں آئیں گی بس وہ ایک بہت صحیح سالم دل ہے. صحیح سالم دل کیا ہے؟ دل وہ دل جو اللہ اور اس کے رسول سے آباد رہا. یاد رکھو وہ جو ہے اس جہاں میں بھی جو ہے آباد ہے، اس جہاں میں بھی آباد ہے. دل ہے تو جسم ہے، جسم کا کوئی وہ نہیں ہے. جسم آپ کتنا بھی جو ہے صبح سے شام جم میں جا کر جو ہے تیار کر لو، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. جب تک قلب اپنا مزکا اور مصفا نہیں کریں گے کہ جسم کی کچھ حقیقت نہیں ہے. قلب اگر مصفا اور مزکا ہو جائے گا تو جسم آپ کا جو ہے صحیح سلامت رہے گا. اٹھا کر دیکھو آپ، کئی بے شمار واقعات جو ہے ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں، اس میں سالوں برسوں پرانے جو ہے قبور ہے، مگر کھودے تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے جس طرح کہ کل ان کی جو ہے تدفین ہوئی، ارے ان کا کفن تک جو ہے خراب بوسیدہ نہیں ہوتا. مولا تعالیٰ جو ہے اتنا آباد رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے. کیوں؟ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہے کوئی لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا ہے تو جسم صحیح سلامت. تو بتا رہے ہیں کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جسم ہے، مگر اس کی سلامتی کے لیے جو ہے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے. جسم کتنا بھی جو ہے آپ باڈی بنا لو، آپ جتنی بھی کسرت کر لو، جیب چاہے کر لو، کتنے بھی ادویات کھا لو، آپ جو ہے طاقتور دکھیں گے، مگر دل اگر صحیح سالم نہیں رہا تو جو ہے برخاست. تو دل اب صحیح سالم کا مطلب جو ہے انجیوگرافی اسٹینٹ یہ ڈال لیں گے. آپ یہ ڈال لے تو آپ کا جو ہے دل، ڈاکٹر بولتے کہ جو ہے یہ کرنے سے جو ہے اوپن ہارٹ سرجری کر لے تو دل سلامت ہوتا. یہ دل نہیں ہے. وہ دل کون سا ہے؟ وہ دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جو دل آباد رہتا ہے وہ دل مراد ہے. ورنہ ایسا رہتے تو جو ہے کئی بلینر ہے، انہیں پورے اسٹینڈ لگا لے کے جو ہے جوان ابھی پیدا ہوئے جو بچے کی طرح جو ہے اس کا دل کام کرتا ویسے جو ہے لگا کے پھر سکتا ہے. حبیبی ہے دولت مند ثروت اہل ثروت لوگ دیگر ممالک میں جو ہے اپنے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، اپنے اعضاء کو جو ہے تبدیل کر لیتے ہیں، سکت کر رہے ہیں. مگر وہ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. مراد وہ ہے کہ جو ہے وہ قلوب اگر جس قلب میں جو ہے اللہ اور ان کے رسول کی محبت جو ہے آباد ہو جائیں گے، اس کا قلب جو ہے کبھی ہارٹ اٹیک جو ہے جو بولتے ہیں نا کہ جو ہے یہ حملہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے محفوظ رہتا. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس کا ذکر جو ہے جاری ہے، اس کا جو ہے دل کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا. اس کا دل ہمیشہ آباد رہتا ہے. کہ بے شمار جو ہے مثالیں جو ہے ہم کو جو ہے ملتی ہیں، اس کے حدیث ہی جو ہے اس بات کی طرف ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہے قلب کے سلامت ہونے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے جسم سلامت ہوتا. بے شمار واقعات جو ہے ہم اہل قبور کے جو ہے دیکھے ہیں، صحابہ کے، اولیاء کے کئی جو ہے واقعات ہیں. کبھی جو ہے حالات مرور زمانہ کے تحت جو ہے قبور بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو جو ہے اس میں سے جو ہے وہ مبارک جو ہے اجساد جب جھانکنے لگتے ہیں تو جس طرح بالکل مصفا اور مزکا رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو ہے ان کے کفن کو بھی جو ہے کچھ نہیں ہوتا.
یہ برکت ہے بزرگوں. وہ جسم قلب کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ اور جسم کو بھی جو ہے باقی رکھ رہے ہیں. ارے اس سے جو ہے لگی وہ چیز وہ کپڑے کو بھی باقی رکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں بھی چیزیں جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے. کپڑا بھی باقی نہیں رہتا ہے. حالانکہ جو ہے زمین ہے اس کے اندر جو ہے کپڑا بھی جو ہے فنا ہو جاتا ہے, جسم بھی فنا ہو جاتا ہے. اور مولا تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, ارے جو دل میری جو ہے محبت سے جو میری اس سے آباد ہو جائیں گا تو یاد رکھو من و زمین جو ہے تحت بھی جو ہے اس کے نہ جو ہے جسم کو اس کو دھکا لگے گا. ارے اس جسم سے جو چیز منسلک رہے گی وہ کپڑا بھی جو ہے اس کو بھی کوئی دھکا نہیں لگے. تو بزرگوں, تو یہ وہ قلب ہیں جو ہمیں اس جہاں میں کیا ہم کو جو ہے فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل کو جو ہے بے نیازی سے بھر دیں. بے نیازی جو ہے ایسی جو ہے ایسا لفظ ہے کہ جو ہے تمہارے پاس جو ہے دین میں اگر جو ہے کچھ پیسے بھی نہیں رہے تو جو ہے آپ اطمینان کی جو ہے زندگی گزارتے, اس کو بے نیازی کہتے. ارے مال و دولت رکھنے والا انہیں رکھ کر بھی جو ہے پریشان رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بندے کو جو ہے بے نیازی جو ہے نوازتے ہیں. اس عالم میں اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہے اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. اور اس عالم میں تو خیر بازی اس کا مقدر ہی ہے کہ جو ہے بازی مقدر جو ہے مار لیا ہے, بازی مار لیا. تو بزرگوں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ جو ہے ہمیں ہمارے اپنے جو ہے قلوب کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت ہونا ہے. اللہ کی محبت ہے کیا, خود اللہ تعالیٰ بول دیے کہ جو ہے تم میرے قریب آ ہی نہیں سکتے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اے ابھی آپ فرما دو میرے سے محبت کر رہے نہ تو میری اتباع کرو. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ہے ڈائریکٹ پہنچو. کیا ڈائریکٹ پہنچو, انہوں خود بول دیے ادھر سے آؤ بابا, ادھر یہ کاؤنٹر ہے, یہ راستہ ہے تمہارا, ادھر سے کدھر ڈائریکٹ آتے تم آ ہی نہیں سکتے بول دیا انہوں. قرآن ہے, بتاؤ اس شیٹ کے جو اس کا جو ہے کچھ معنی کچھ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم کو میرے پاس آنا ہے تو میرے حبیب کنے جاؤ ہر اعتبار سے. چاہے تم اب جو ہے کچھ تکلیف پہنچی ادھر ہی جاؤ, ان کی طرف سے میرے پاس تم آ گئے تو خود بخود جو ہے تم اللہ کے جو ہے قریب آ گئے. تو کیوں آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا جو ہے مقام ہی وہی. تو آنا ہے ادھر ہی سے آنا ہے, ہم کو ان کی محبت ہونا ہے تو سرکار کی محبت ہے. ان کو جو ہے کچھ چیز جو ہے لینا ہے تو ادھر ہی سے آنا ہے. تو بزرگوں یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مقام و مرتبہ ہے, اگر یہ ہم پر مل جائے یہ ہمارا جو ہے مقدر ہے. آپ کا جو مقام کا اگر کچھ حصہ بھی ہم کو جو ہے نصیب ہو جائے یہ ہماری جو ہے دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر. ان سے ہٹ کر ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے اگر قرب اگر ہم کو ملنا ہے تو اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارگاہ میں آنا پڑے گا. وہیں سے ہمیں اللہ اور اللہ کا جو ہے راستہ ہمیں ملنے والا. تو بزرگوں یہ وہ چند چیزیں تھی جس کو جو ہے ہمیں حاصل کرنا جو ہے ضروری ہے. خود ہماری جو ہے دنیا اور آخرت کی جو ہے بھلائی کا جو ہے سودا ہے. یہ مقصد تخلیق ہمارا جو ہے یہی ہونا چاہیے. دنیا تو جو ہے آج آتی ہیں کل جاتی ہے, مگر یہ چیز مولا تعالیٰ جس کو عطا کر دیتے ہیں یہ جو ہے جانے والی چیز نہیں. اگر کسی کو جو ہے یہ چیز حاصل ہو گئی بتاؤ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت کم جو ہے اس میں چانس تو بول ہی نہیں سکتے کہ جو ہے یہ چیز جس کو حاصل ہو گئی برخاست. تو کوشش اسی میں کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے محبت کے علاوہ یہ بھی جو ہے ایک نعمت عظمیٰ ہے, دولت ہے. اس سے ہٹ کے دیگر جو بھی جو ہے دولتیں جو بھی چیزیں ہیں اس کے جانے کا خوف ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے یہ یاد رکھو اگر جس دل میں آباد ہو گئی تو بس دونوں جہاں اس کے جو ہے آباد ہی آباد ہے. تو اس کے جو ہے
کرنے کی جو ہے ہمیں کوشش کرنا ہے، سوچنا ہے. اب یہ جو ہے ہمارے اپنے جو ہے ہاتھوں میں ہے کہ جو ہے کیسے اس چیزوں کو جو ہے حاصل کرنا ہے، کہاں یہ چیزیں جو ہے ہمیں نصیب ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جو ہے دنیاوی چیزوں کے لیے جب ہم جاتے ہیں، کوئی چیز دنیاوی چیز کے لیے کہاں جاتے ہیں، معلوم ہے کہ جو ہے یہ چیز جو ہے ہمیں یہاں ملتی ہے تو ہم وہاں پہنچتے ہیں. کپڑا لینا ہے تو کپڑے والے کی دکان پہ جاتے ہیں. کوئی جو دنیاوی ضرورت ہے ہماری اپنی جو ہے اناج لینا ہے تو کرانے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے ایسی کوشش کرنا پڑتا ہے. اللہ والوں کے جو ہے صحبت میں جو ہے آنا پڑتا ہے. وہاں پر جو ہے اللہ اور اس کا رسول دو ہی چیز ملتے ہیں. اللہ والے کے پاس سوائے ان دو چیزوں کے اور کوئی چیز نہیں ملتی. مطلب آپ ڈاکٹر کہنے گئے تو یہ چیز ملتی ہے، ڈاکٹر کہنے آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کوئی چیز آپ کو جو ہے جسم کے لیے جو ہے جسم سے کوئی تعلق ہے تو جو ہے وہاں جاتے. تو یہ چیز ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. ایسا جو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے گوگل پہ سرچ کر کے نکالتے ہیں کون سی چیز کہاں ملتی ہے، کیسی ملتی ہے. اس میں بھی جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے. کہاں جو ہے ہمارا جو ہے دنیا اور آخرت کا سودا کہاں ملنے والا ہے. تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں. یہاں یہ چیز آپ حاصل کر لو، حاصل کرنے کے بعد دنیا کماؤ اور سب کرو، اس میں برکت ہی برکت ہے. دنیا آئی بھی تو جو ہے ہم کو کچھ غم نہیں ہوتا، دنیا چلے بھی جائے تو کچھ غم نہیں ہوتا. کب؟ جب آپ کے جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے آپ کا تعلق کبھی ہو جائے گا تو یہ چیز جو ہے کچھ آپ کو جو ہے ٹھیس نہیں پہنچاتی. سرکار جو ہے غوث پاک کا جو ہے واقعات ہم جو ہے سنتے ہیں، مگر جب بھی سنتے ہیں جو ہے الگ ہی جو ہے اس کا جو ہے کچھ اللہ والوں کی جو ہے باتیں ہی ایسی رہتی ہیں کہ جو ہے جب سنتے ہیں تو ہر وقت ایک جو ہے نیا مزہ، ایک نیا لطف آتا. تو دنیا جو ہے آئی بھی تو کچھ غم نہیں ہوتا، دنیا چلے بھی جائے تو کچھ غم نہیں ہوتا. کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے آپ کا تعلق ہو. تو دیکھو آپ سرکار جو ہے غوث پاک اپنے جو ہے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے باتیں کرتے ہوئے. تعلیم کا یہی تو مطلب ہوتا ہے. تعلیم میں جو ہے اللہ والے بتاتے کیا؟ مولا کے جو ہے اور ان کے حبیب کہتے پتے ہی بتاتے. دوسری کیا چیز بتاتے؟ دوسری چیز رہتی اس نے ان کے پاس بتانے کے واسطے. تو بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جو ہے مرید آ کے جو ہے بتائے کہ جو ہے سرکار آپ کے جو ہے معلوم متا جو ہے اس وقت تجارت کے لیے جو ہے حج بھی جو ہے وہ آپ کارگو بولتے ہیں، اس کو شپ بولتے ہیں. کتنا بڑا رہتا ہے اس کے جہاز کے، خالی جہاز کی خود قیمت جو ہے بلینز میں رہتی. ایک بڑا جو ہے پانی کا جو جہاز رہتا تو اس وقت سرکار کے جو ہے جہاز چلتے ہیں. اللہ والوں کے پاس یہی رہتا ہے، دولت اتنی رہتی ہے مگر اس کو جو مقام دینا ہے وہیں دے کے رکھتے ہیں. دولت کا جو مقام ہے جیب ہے، دونوں جیبیں ہیں، دونوں جیب میں ڈال کے رکھنا. دل میں لا کے بٹھا لے تو برخاست. جیسا کہ جو ہے کشتی پانی میں چل رہی ہے تو سکون ہے، یاد رکھو اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے بولے تو برخاست، آپ کی زندگی جو ہے برخاست. تو اسی طرح جو ہے دنیا آپ کے جو ہے دل میں نہیں آنا، آئے تو آپ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے. دنیا آپ کو جو ہے جس طرح کشتی پانی میں چل رہی ہے اسی طرح آپ زندگی گزارو کہ دنیا کی محبت کو دل میں مت لاؤ، تو زندگی آپ کی جو ہے کشتی چلتے رہے گی. اگر جس دن پانی جس طرح کشتی میں آیا کشتی ڈوب جائیں گی، اسی طرح ہماری بھی اگر اندر دنیا آ جائیں گی، ارے دنیا 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 بول کے ہم نکلیں گے کمانے میں، کما لیں گے آپ دنیا تو دنیا پڑی بھی رہیں گے، آپ کا جو ہے دولت پڑے بھی رہیں گے، آپ چلے جائیں گے. کتنا بھی کماؤ، دن میں 1 کروڑ بھی کماؤ اتنے ہی کھائیں گے. ایک بریانی کھا سکتے ایک پلیٹ، اس سے بڑھ کے اور کچھ کھا سکتے کیا؟ کچھ بھی نہیں کھا سکتے. جو غریب تو بھی جو ہے پوری 1 پلیٹ کھا سکتا، مالدار جو ہے وہ 1 پلیٹ میں سے اتنے دھونے والے کھاتا، برخاست، غذا اس کی برخاست. تو بہرحال تو سرکار کو آ کے جو ہے بولے کہ سرکار آپ کا جو ہے معلومات تجارت کا جو ہے جہاز غرق ہو گیا. تو بتاؤ آپ، سرکار جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے خاموش بیٹھے، پھر اپنے جو ہے تعلیم
तालीमात में जो है मसरूफ हो गए। फिर फौरी आके जो है वो वही इत्तला देने वाले बोले कि सरकार वो आपका नहीं दूसरों का जहाज था। तो सरकार एक सेकंड के लिए खामोश रहे, फिर मसरूफ हो गए। तो बहरहाल ये आदत ये हो गया। होने के बाद जो है वाकया जो है मुरीदीन जो है पूछे कि सरकार ये माजरा हमको समझ में नहीं आया कि उस वक्त भी आप खामोश थे, अभी भी फिर दोनों वक्त भी आप खामोश रहे, जहां चुप गया बोलते ही जो है नौज बिल्ला हम परेशान हो जाना था। नहीं हो आपकी जो है इत्मीनान ही बिल्कुल जो है ऐसी थी कि जो है मेरा माल ही नहीं है, किसी और का माल था। तो सरकार बोले कि मियां देखो, जब वो चीज डूब गया बोलते जो है मैं अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हुआ कि दिल में कोई तकलीफ हुई क्या। अब हमारे जो है पाकिट अगर गुम गई 1500 1000 2500 रुपए तो परेशान रहते हम, अरे पाकिट गुम गई। तो सरकार देखे कि अरे मेरा जो है इतना मालो दौलत का जो है जहाज है डूब गया, कैसा होगा। देखे कि दिल पे कोई असर नहीं हुआ। अरे यार बाकी तो 1000 मैं खाने, यार बाकी तो जो है फिर चीजें मिलती, अरे देने वाला है जी उन्हें फिर देता। ये कैफियत जो है बंदे मोमिन के जो है कल्ब में होना कब होंगी वो आप अल्लाह से जो आपका ताल्लुक है, अरे ये मेरा मौला है ये मुझे देगा। अरे एक गैर मोमिन एक जो है उसके नाफरमान को जो है दुनिया दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं देगा। ये अगर आप यकीन रखो अल्लाह उसके रसूल से देगा। देता की नहीं की बोल के जो है कि नहीं की बोले तो वैसी छोड़ाओ काम जो है पूरा जो है अल्लाह तक आके फिर काम जो है बिगड़ जाते। क्यों यकीन नहीं आपको होता कि नहीं होता। अरे यकीन रखो मौला जो है देता मेरे साथ करता अना इंदगन नहीं अपनी, मैं अपने जो है बंदे के गुमान के साथ हूं। अगर वो जो खैर है तो खैर, शर होता बोल के करो, तुम हट जाओ, यही चीज है उनसे जो है करने की। तुम हमारे मालिक है, हमारे मौला है, बताओ तुम्हारे सिवा हमारा कोई और भी है कि जिसके जो है पास हम जाएं। तुम्हारे दर के अलावा हमारा कोई दर है। ये है लाड़ प्यार करके जो है उनसे जो है काम लेने की चीज है। उनसे जो है ये काम करना, उनकी हमीयत जो है पूरी जो है वो होती है कि अरे जो है मेरा जो है इन्हें बंदा है, मेरा गुलाम है, अपने जो है आका पे जो है इसको फक्र है, तो काम जो है मेरे ऊपर जरूरी है कि जो इसकी जो है लाज रखना मेरा काम। ये होता उनसे ताल्लुक ये रखना, उनसे कई हकीकत में समझ के करना है। चलो शोक के पास देख लिए कर लिए, नहीं हो रहा, फिर इधर आए, फिर यहाँ भी नहीं हो रहा, देख के जो फिर चले गए, तो खाली चक्कर पे चक्कर रहता मामला, खाली फिर रहता, उधर जाओ इधर जाओ, फिर आते रहते हो। यकीन की कैफियत लेके जो है आए तो जो है मौला ताला भी जो है ऐसा करते हैं। तो सरकार बोले कि जो है इतना मालो दौलत मेरा जो है तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर दूसरी बार आके जो इत्तला दिए कि जो बोले कि जो है सरकार वो आपका नहीं था, तो देखा कि अरे चलो मेरा सामान बच गया बोल के हम खुश होते ना, अरे चलो दूसरों का था मेरा नहीं हुआ। तो ये भी कैफियत मेरी नहीं हुई। हर दो कैफियत में जो है मैं मुतमईन रहा मौला ताला की जो है मोहब्बत में, उनके जो है ताल्लुक जो मेरे साथ मौला ताला का जो ताल्लुक था उसमें मैं जो है बराबर जो है रहा। जो चीज जो है मुझे न माल जो है मेरा बचा तो भी जो है मुझे कुछ दिल में कुछ कैफियत नहीं बदली। मेरा माल जो है इतना जो है मिलियनों का जो है माल मेरा नुकसान हुआ तो मेरी कैफियत नहीं बदली। तो वो ये चीज कब हासिल होती है तो अल्लाह और उसके रसूल पे जो है हमारा ईमान और जो है अभी होता है, उनकी मोहब्बत अगर दिल में रहती है तो ये चीजें जो है दुनिया आई में तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया गई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों ये दुनिया ही असल चीज है जो हमें अल्लाह और उसके रसूल से जो है दूर करते रहती है। इनके जो है दरमियान आने वाली चीज जो है यही है। हर वो चीज जो हमें अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल कर दिए जो है ये नहुसत है। आज हम जो है परेशान होकर फिरते हैं, ये नहुसत हमको लग गई, ये मनहूसियत हमको लग गई। क्यों लगी? नहुसत आप समझ रहे हैं, नहुसत जो है ये नहीं है, तुम्हारे अपने जो है किरदार है। तुम जो है अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल रह के जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए जो है परेशान है। परेशानी को नहुसत बोलते ना। ये परेशानी जो आपके जो गले लगी रही, क्यों लग रही? इसलिए कि जो है हम अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल रह के जो है जिंदगी गुजार रहे हैं।
بزرگوں